السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ الہی سے رزق حلال عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشیں پوری فرمائے۔ فرض علوم کورس ہمارا چل رہا تھا، آج ہماری ویڈیو نمبر 8 ہے، جس میں ہم کلام کریں گے جنت کے اوپر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنے خاص کرم اور فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہمارے لواحقین والدین بہن بھائی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ عز و جل ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ یعنی جنت ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جنت دیکھی ہے تو یہ اس کا دعویٰ غلط ہوگا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے بھی جو ہے وہ جنت کی کسی چھوٹی سی چیز سے بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ اگر جنت کا کوئی ناہن بر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور زمین جو ہیں وہ اس سے آراستہ ہو جائیں گے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی کو مٹا دے گا، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی اپنی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ شان ہے جنت کی۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جائیں۔ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیاوی عورتوں کو حوروں سے مثال دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو کسی مجرا کرنے والی عورت خوبصورت کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حور لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حوروں کا جو احترام ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن جو عورت اس دنیا میں رہ کر دین اسلام کی پابندی کرتے ہوئے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی، اس کا مقام حوروں سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ حور جو ہے، وہاں کی کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حور جو ہے وہ اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق جو ہیں وہ فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے اتنی پیاری چیزیں مومنوں کے لیے بنائی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں، جنت میں جانے والے یا دوزخ میں جانے والے۔ جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت کتنی وسیع ہے اس کا علم تو اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں جو مسافت ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو ہے اتنی ہے۔
رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے، تو اس کا اندازہ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روایت سے لگائیں گے کہ جس میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں جو ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ جنت کے ایک درخت کا اتنا سایہ ہے کہ 100 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑا جو ہے وہ 70 برس کی راہ ہوگی، اور پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا جڑا ہوگا، اور اتنی بھیڑ ہوگی کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مونڈے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اور بھیڑ کی وجہ سے دروازے جو ہیں چرچرانے لگیں گے۔ اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی جنتیوں کی، اور جنت کے دروازے کی جو ایک سائیڈ سے لے کر دوسری سائیڈ جو ہے وہ تیز گھوڑے کا جو 70 برس کی راہ ہے اتنی ہے۔ اللہ عز و جل کی کیا شان ہے، اتنی وسیع جنت ہونے کے باوجود، اتنے خوبصورت مقامات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ ہماری بڑی ہی بدقسمتی ہوگی۔ اپنے کاموں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے کام جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے یا دوزخ میں۔ جنت میں جو ہے وہ کس قسم کے مکانات ہیں اور ان کی دیواریں کیسی ہیں۔ اس میں بہت ہی قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے شفاف اور صاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے۔ ایک موتی کا خیمہ ہے اور جس کی بلندی اتنی زیادہ ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جائیں گی۔ اور یہ بات ذہن میں مت رکھ لیجئے گا کہ جنت کی شراب جو ہے وہ دنیا کی شراب جیسی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ جنت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ جنت میں جو جنتیوں کا ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو وہ چاہیں گے فوراً ان کے سامنے ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ جب آپ جنت کی یہ فضیلتیں سن رہے ہیں تو بعض دفعہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بس یہ اونگیاں بونگیاں ہیں۔ یہ اونگیاں بونگیاں نہیں ہیں، ان کے باقاعدہ حوالے ہیں۔ قرآن میں سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ المحمد میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کے حوالے موجود ہیں۔ صرف ٹائم کی بچت کے لحاظ سے اور ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے پھر حوالے بیان نہیں کیے جا رہے۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ بالکل کچی نہیں ہے، ہر بات حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو مسئلے سننے کے دوران کوئی پرابلم پیش آتی ہے اور اس کا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا ان باتوں کو، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے اس کا حوالہ جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کہ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں سے ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ پانی پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے، اور ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ ایک خوشبودار فرحت بخش یعنی ڈکار آئے گا، فرحت بخش اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جسم پر بال بھی ہوں گے؟ تو سر کے بال اور پلکوں اور بوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں کوئی بال نہیں ہوگا۔ سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں داڑھی شریف رکھ لیں مرد حضرات، اور عورتیں اس دنیا میں پردہ کر لیں، پھر جنت میں جو ہے وہ آپ کو
بہت ہی اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں جو ہے وہ اولاد تیار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت میں جو ہے نیند نہیں ہے، جو نیند کیونکہ ایک موت کی ایک قسم ہے اور موت جنت میں نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ جنتیوں کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ بعد دخول جنت دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں جو ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی جنت میں اللہ عز و جل کا بھی دیدار نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کوشش کرتے ہیں اور جنت میں اپنے مقام کو پانے کے لیے اور اپنے مقام کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو کیسے جائیں گے؟ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ جو جنت اور دوزخ کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جو جنت اور دوزخ کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہ کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کے ہم جو ہے ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور جنت کی جو چیزیں ہیں، دوزخ کی جو چیزیں ہیں، ان کو دنیاوی چیزوں سے مثال بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دنیاوی چیزوں کی تو جنت کی چیزوں کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیا جنت اور دوزخ میں جو ہے آپ بھی موجود ہے؟ جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے یعنی جو جنت اور دوزخ ہے کیا اب بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے یا بعد میں بنائی جائے گی؟ تو جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہوئے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے یا نہیں، اور اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن تک بنائی جائیں گی۔ یعنی جو ہے وہ اب موجود ہیں اور اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی تو قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ تو جنت جو ہے یہ اس کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہو چکے ہیں، اور جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ پاک معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔